بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھ سے اکثر میرے پیشنٹس پوچھتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ اس پہ سوچے جانے والا موضوع ہے جو ہمارے نوجوانوں میں اکثر پھرتا رہتا ہے، اور وہ ہے کہ کون سی ایکسرسائزز ہیں جن سے ہم اپنی سیکشول لائف بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنی اریکشن بہتر کر سکتے ہیں اور ہماری ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک اچھی اریکشن آپ کو اسی صورت میں آتی ہے اگر آپ خوش ہوں اور اگر آپ کے اندر ڈیزائر ہو۔ ڈیزائر یا خواہش کا ہونا بذات خود یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ مریض کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے میرے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو جہاں پہ وہ بہت سے سوالات کرے گا ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ کی خواہش کیسی ہے یا آپ کا سیکس کو جی چاہتا ہے۔ اگر آپ کا سیکس کو جی چاہتا ہے تو یہ ایک اچھی صحت کی نشانی ہے۔ اسی لیے ہمارے میڈیکل سائنس میں لیبیڈو یا سیکس کی خواہش کو ایک اچھی علامت کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ آج جس موضوع میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کون سی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کریں گے جو آپ کی ڈیزائر کو بڑھا سکتی ہیں۔ ڈیزائر کا ہونا بحیثیت خود بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں آپ کی ہارمونل پروفائل، آپ کی اچھی خوراک، آپ کی اچھی صحت اور جنرلی آپ کتنے خوشباش رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اگر آپ اداس یعنی ڈپریسڈ رہیں گے یا آپ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو آپ کی ڈیزائر بھی کم ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی کنپٹی پہ کوئی بندوق رکھ دے گا تو جو آخری چیز جس کا آپ کو خیال آ سکتا ہے وہ سیکس ہے۔ آپ کو قطعاً بھی سیکس کے بارے میں خیالات نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو اپنی جان بچانے کے بارے میں اور دوسری جو ٹینشنز آپ کے ذہن میں ہوں گی ان کے بارے میں خیالات آئیں گے۔ تو اس لیے سیکس یا سیکس کی سوچ آنا یا اس کی خواہش ہونا وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک آپ ریلیکسڈ ایٹماسفیئر میں ہوں، آپ کا ذہنی سٹریس یا ذہنی دباؤ کم ہو، آپ جسمانی طور پہ ٹھیک ہوں، آپ کے ہارمونل پروفائل یا ہارمونز ٹھیک کام کر رہے ہوں۔ جب کوئی مریض میرے پاس کلینک پہ آتا ہے اور میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں تو اس کے بعد سم ٹائمز مجھے بہت سے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں یہ ایویلیویٹ کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ مریض کس حد تک صحت یاب ہے یا کس حد تک ٹھیک ہے۔ اگر ایک مریض مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خواہش نہیں ہے اور کافی عرصے سے خواہش نہیں ہے تو وہ میرے لیے باعث تشویش ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں مزید تحقیقات کرنی پڑتی ہیں کہ اس کو خواہش کیوں نہیں ہے۔ بالعموم جو شوگر کا مریض آتا ہے میرے پاس وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خواہش تو بہت ہے لیکن مجھے ہوشیاری نہیں آ رہی۔ تو ان چیزوں دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو نوجوان یا جو ایسے مریض میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے لیکن جب ہم کبھی کبھار صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں ہوشیاری بڑی ٹھیک آتی ہے، وہ مجھے اس کے لیے تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ کیا مریض کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے یا اس کے ہارمونز میں کوئی امبیلنس ہے، کوئی خرابی ہے اس کے ہارمونز میں جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلمز آ رہے ہیں۔ پھر بہت دفعہ ہمیں مریض سے یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو مردوں میں دلچسپی ہے یا آپ کو خواتین میں دلچسپی ہے، بیکاز بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایک پاپولیشن ہے اس ملک کی بھی جو مردوں کی طرف زیادہ مائل ہے ایز کمپیئر ٹو خواتین، تو ان کو اپنی بیوی میں یا خواتین میں بہت زیادہ اٹریکشن محسوس سم ٹائمز نہیں ہوتی، لیکن ہر کیس کا اپنا میرٹ ہوتا ہے۔ آج جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یا جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ آپ کو اریکشن بہتر کیسے آ سکتی ہے۔ جس طرح میں نے ابھی ساری چیزوں کو گنوایا، آپ کو ایک خوشباش ماحول میں زندگی گزاریں گے تو آپ کو اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا جی چاہے گا کہ آپ سیکس بھی کریں۔ اگر آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل یعنی ایک متوازن زندگی گزارتے ہیں جس میں آپ جو غذا لیتے ہیں اس میں پھل اور سبزیاں اور باقی چیزیں تناسب سے ہیں تو پرابلی آپ کو آپ کی جو خواہش ہے وہ اچھی ڈیولپ ہوگی، آپ کو خواہش ہوگی یا آپ کی لیبیڈو بہتر ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ ڈیلی ایکسرسائزز کرتے ہیں، جو ورزشیں
ڈیلی روٹین کی ہیں، اور کچھ ایسی مخصوص ورزشیں بھی ہیں جو اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کے جو پیلوک فلور کے مسلز ہیں، جو آپ کی مسلز ہیں جو آپ کے بڑے پیشاب کی نالی یا بڑے پیشاب کی جگہ اور آپ کے خصیوں کے درمیان ہیں، ان میں طاقت پیدا ہوگی۔ اب اس طاقت کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی جلدی فراغت میں آپ کو ہیلپ ملے گی اور آپ اس کو زیادہ بہتر کنٹرول کر سکیں گے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، تھیوریز ہیں بہت سی تھیوریز ہیں جو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ وہ ایکسرسائزز کریں جن کو ہم پیلوک فلور ایکسرسائزز کہتے ہیں تو اس میں آپ کی ایریکشن بہتر ہو سکتی ہے، بٹ یہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، لیکن میں اپنے پیشنٹس کو روٹینلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ پیلوک فلور ایکسرسائزز کریں۔ لہٰذا آج ہم نے دو فزیو تھراپسٹ ہیں، ڈاکٹر مدثر اور ڈاکٹر فہد، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتائیں اور جو آپ روٹین میں کر سکتے ہیں، اور جو آپ کو روٹین میں کرنی چاہیے تاکہ آپ کی سیکشول ہیلتھ بہتر ہو۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ اگر آپ ایک متوازن غذا لیں گے تو وہ بہتر ہے۔ اگر آپ میں موٹاپا ہے تو آپ کی خواہش یا ڈیزائر کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جن میں موٹاپا کم ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا مسل میس اچھا ہے آپ کے فیٹ کے مقابلے میں تو وہ بہتر ہے، مطلب اگر آپ کے جسم میں چربی کی مقدار کم ہے تو وہ آپ کی سیکشول لائف کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ میں مسل میس زیادہ ہے، ڈیل ڈول آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس میں آپ کو پرابلی ڈیزائر بہتر ہوگی ایز کمپیئر ٹو دیٹ۔ سپورٹس جو ہے یا ورزش وہ جنرلی آپ کی ہیلتھ کو بہتر رکھتی ہے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھنا، اچھی گفتگو سننا، اور برے خیالات اور ڈپریسنگ سوچوں کو اپنے اندر روک کے رکھنا اور اس کو ان سے لڑنا بحیثیت خود ایک بڑا مشکل کام ہے، اور خوشی اور خوش رہنے کے لیے آپ کو اسی طرح محنت کرنی پڑتی ہے جس طرح آپ ورزش کرتے ہیں یا جس طرح آپ کوئی اور سٹیپ اٹھاتے ہیں علاج کے لیے۔ تو میں آج آپ کو وہ ایکسرسائزز بھی دکھاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کرتے رہیں گے تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لا سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔